حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو بڑے متقی صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے پاک پتن میں جو حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو با فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ با فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئی کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت با فرید نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا یا کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا پی لینا۔ یہ جواب سن کر ماؤں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا علاء الدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجے شدید صبر آزما تھی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی بیٹی سے علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی کی بات کی تو با فرید نے فرمایا کہ علاء الدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر با فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرہ میں دیکھا تو دریافت کیا تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں ہیں، حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر با فرید الدین مسعود گنج شکر کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت با فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہاشمی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہاشمی نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہاشمی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی
آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا، اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہاشمی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ اب آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا اور پاک وطن جا کر حضرت باب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت باب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لے کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے، یا فرما کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ آپ نے حضرت باب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط ارسال کیا یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت باب فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و عمرہ کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت باب فرید نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یا جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا یا ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے، یا فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت باب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کو سماع کا بہت ذوق تھا اور وہ اکثر سماع سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالت سماع ہی میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کسی کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا شمس ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دہلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری 13 ربیع الاول کو عین حالت سماع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری قیام گاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبدالحق کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی یہ نہ سمجھ سکے یہ کس بزرگ کی آواز ہے،
چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ آواز حضرت ثابت کلیری کی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی اپنے مریدوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی و فاتحہ کروائی اور حلوہ شیری کی توشہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی، بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاؤالدین علی احمد ثابت کلیری کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت علاؤالدین علی احمد ثابت کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک اپنی دیرینہ روایات کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ محفل سما میں قوال عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں، جس میں عقیدت مند بلہائی عقیدت پیش کر کے روحانی کیف و سرور کے ساتھ دنیا و آخرت کے سربلندی و سرفرازی کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یا اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔